پروفیسر صاحب کا ایک دوسرا جو ایکولی شاکنگ اینڈ فیسینیٹنگ جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم عطا کیا ہوا ہے، علم الاسماء، کہ آپ جب پروفیسر صاحب کے سامنے کسی کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پھر آپ سے زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پروف جو ہے یہ آپ کو اگر زندگی میں موقع ملا تو وہ کہتے ہیں نا دا پروف آف پوڈنگ از لائز ان دس ایٹنگ. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا تو کبھی آپ گجر خان گئے تو آپ کو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے. لیکن فی الحال ہم اکتفا کرتے ہیں سوالوں پہ. پروفیسر صاحب سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی، موجودہ دنیا کی کل عمر کتنی ہے اور مذہب کتنے عرصہ سے ہے؟ آج حضرات اس وقت تو موسٹلی دنیا ویسٹیج میں جا رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی ویسٹیج برداشت کر سکتا ہے. مگر دو چار ایلیمنٹس ایسے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت حاضر میں یہ عمر بہت کم ہے، بھی 10-15 ایئرز رہ گئی ایک دور کے سمٹنے میں، ختم ہونے میں اور چینج ہونے میں. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا بندہ نہیں رہے. And we are 7 billion people now. It is well understood کہ if one good Muslim stays and he remembers God تو وہ وقت آخر نہیں آئے گا. In other words, I say that the entire laboratory, which is full of absolute wastage about life in culture and religion, اگر میں اس کا nuts نکالوں, only one single human individual, if is available to God, جو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتا ہے, تو یہ دنیا رہے گی. مگر جو اس سے پہلے کا وقت ہے, یہ ایک حدیث رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کو ہم معجزہ, زندہ معجزہ رسول کہتے ہیں کہ ان کے وقت سے نکل کر یہ آج بھی حدیث معجزے کی طرح ہمارے درمیان موجود ہے, مستند ہے, صحیح ہے, اور ہر طرح سے یہ روایت و درایت پہ پوری اترتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ کل تم نے, یعنی اس کو میں ایگزیکٹ لفظوں میں نہیں بیان کر رہا کہ تم مدائن کے محلات پہ قابض ہو جاؤ گے. اور پھر اس کو سراقہ بن جاشم کو آواز دے کر کہا, سراقہ کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو. پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے یزدگرد کو شکست دی اور مدائن کے محلات پہ قبضہ کیا, اور سراقہ بن جاشم کو حضرت عمر نے وہ کنگن پہنائے. اس کے بعد فرمایا, اسی حدیث کا حصہ ہے کہ تم روما کی سلطنت سے ٹکراؤ گے اور تم روما کو شکست دو گے, تم ان پہ غالب آؤ گے. پھر اللہ نے یہ بھی کیا کہ مشرقی سلطنت روما, جو رومن امپائر تھی, اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے ٹوٹل اس کو ڈسٹرائے کر دیا. سلطان محمد فاتح کے زمانے میں کانسٹینٹی نوبل کی فتح کے بعد یہ انٹائر سرے سے ختم ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ زمانہ وسطیٰ میں تمہیں ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جن کی آنکھیں چھوٹی اور ان کے چمڑے کے جوتے ہوں گے. پھر عالم اسلام نے بغداد کی تباہی کے بعد ہمارے منگولوں سے واسطے پڑے اور بڑی شدید جنگ ہوئی. اس جنگ میں الحمدللہ مارکہ عین جالوت میں سلطان رکن الدین بابرس نے اور ابن تیمیہ نے مل کر ایک فائنل جنگ جیتی مغلوں سے, منگولوں سے, جس کے بعد منگولوں کا دور مسلمانوں کے ختم ہو. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوا کہ زمانے آخر میں میری امت دجال سے جنگ کرے گی اور اس پر غالب ہے. اب قادرین حضرات, دجال کا بیان ہم نے اور اس زمانے آخر کے ہم نے پڑھا حضرت دانیال کی آخری پیشن گوئیوں میں جو عہد نامہ قدیم میں تھی. تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ بھی, کہ پوچھا دانیال نے جبریل سے کہ آئے جبریل امین, دجال کون کون سے بولے, دجال کیا ہے؟
وہ آپ نے فرمایا کہ مملکت رس بحیرہ بالتک اور پانیوں کے گرد آباد قوم دجال. اگر آپ غور کرو تو یورپ اور روس یہ سارے کے سارے، بھائی روس کو اس لیے علیحدہ کیا کہ وہ پانیوں کے گرد آباد نہیں تھا، مگر سارے یورپین ممالک پانیوں کے گرد آباد تھے اور امریکہ ان کو لیڈ کر رہا تھا. تو اس سے حضرت دانیال نے خبر دی کہ دس میچ ول بی بٹوین America, Europe, jointly with Russia and all these, they will turn against Islam with full force اور ان سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی. پھر حضرت دجال نے پوچھا، حضرت دانیال نے پوچھا کہ نشانیاں کیا ہیں اس وقت کی. تو میں نشانیاں بتانے لگا ہوں جو آیت نامہ عتیق میں حضرت دانیال نے بتائی ہیں، وہ ذرا آپ بھی غور کر لینا کہ کب ہوں گے. تو فرمایا جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا. پہلی ہے جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا. when man will touch the privacy of stars. نمبر 1 ہو رہا ہے نا آج کل، چاند پہ چلے گئے، مارس سے پنگا لیا ہوا انہوں نے، کبھی ایک ستاروں کو چھو رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے. تو یہ دانیال کی پیشن گوئی اس وقت تو امکان بھی نہیں تھا 3000 سال پہلے جب حضرت دانیال کو یہ خبر بتائی. یہ وقت تب آئے گا جب انسان اجرام فلکی میں در اندازی. تو دوسری، جب دائمی قربانی بند کی جائے. قاضی حضرات دائمی قربانی صرف کعبہ میں اور کہیں نہیں. یہی دائمی قربانی کی جگہ پچھلے 2 یمن کی جنگ میں اگر ایک میزائل واقعی اگر حرمین شریفین کو پڑ جاتا جس میں پھینکا تھا تو حج بند ہو جاتا، یا ایک آدھ جہاز اگر اب گر جائے کسی جگہ تو بھی حج بند ہو جائے گا. تو امکان موجود ہے. تو اگر کچھ کرنا ہے تو اسی سال کر لو، 1-2 سال، ورنہ عمرہ اور حج بند ہونے کے کبھی امکان ہے جس کا جنگ فلیئر اپ ہو گیا. تیسری خاطر حضرات بہت ہی آبویس ہے، اور کہا کہ جب اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائے، یہ میزائل تو مجھے اجاڑنے والی مکروہ چیزیں کے نصب ہونے میں قطعاً کوئی اشتباہ نہیں ہے. ہم نے بھی کی ہوئی ہیں، ہمسایوں نے بھی کی ہوئی ہیں، رشیا نے یورپ میں کی ہوئی ہیں، نیٹو نے جواباً کی ہوئی ہیں، امریکہ بھی اسے. یہ اجاڑنے والی مکروہ چیزیں میزائلز ہیں جو کسی کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آثار پیش خدمت قیامت حاضر ہے. قیامت تھوڑی دیر لیٹ ہے، اس پہ کوئی 2-3 سال اور لگ جائیں، مگر جو اگلا آنے والا وقت ہے اس میں مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی خوشخبری ہے کہ ایک دور ہے 40 برس کا، اس کے بعد پھر زوال عقل و فراست شروع ہو جائے گا، اور انسان نے غار کے زمانے سے شروع کیا تھا پھر اسی جگہ پہنچا. اگر گوہ کے سوراخ میں ہاتھ دیا تھا پھر وہیں پہنچا. انسان کے ایک میجر ایٹامک شاک سے ہم سے وہ ایڈوانٹیج چھن جائے گا جو 4th آئس ایج کے بعد ہمیں ملا. 4th آئس ایج کے بعد جو آدم اس ٹھنڈے یخ جسم سے نکلا اس پہ ایک فلکیاتی بجلی آ کے گری تھی. According to all these sources, which are not very true, but they have an idea, they have the only probability of man's mind increasing is کہ after 4th ice age آسمانوں سے ایک ایسی برقی حیولہ آیا ہے جو آدم کے سر پہ گرا اور ناگہاں ہی became homo sapien. یہ سوچتا ہوا انسان ہو گیا. اسی طرح ایٹامک شیل شاک میں اتنا بڑا شاک ہوگا کہ وہ ایڈوانٹیج جو تھا دماغ کا وہ چھن جائے گا. Most of its brain will again be dumped and frozen. جیسے آج آپ کے لوگ پڑے ہوتے ہیں تختوں پر، سانس لے ہوئے ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں مگر دماغ سے محروم ہوتے ہیں. تو امکان ہے کہ 3rd ورلڈ وار کے بعد ایسا ہی ایک ٹرامیٹک شاک کے انسانی ذہن کو مفلوج کرے.